اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں نے آپ کو جو کہ پی ٹی اے کے لیے بہت اچھی نیوز ہیں ان کے بارے میں یعنی کہ آپ کو آگاہ کرنا ہے، لہٰذا اس ویلاگ کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں پہلی نیوز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، دوسری جو لاہور ہائی کورٹ سے ہے، تیسری سپریم کورٹ سے ہے، چوتھی جو ہے وہ راول پنڈی سے ہے، پانچویں جو تحریک انصاف کا کھڑاک ہے، اور چھٹی نیوز جو ہے وہ الجزیرہ ٹی وی کے متعلق ہے، انہوں نے کیا کہا کیا بتایا، اور ساتویں نیوز جو ہے ملتان سے ہے۔ پہلے نمبر پر چلتے ہیں لاہور ہائی کورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج تو بہت یعنی کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ چس کرا دیتی، یعنی کہ بہت زبردست ماحول بنا دیا ہے پی ٹی اے کے لیے۔ خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ نے نون لیگ کی ایم این اے طارق فضل چودھری کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ادھر لاہور ہائی کورٹ ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اپنے ریمارکس میں فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنے شہریوں کو چوری اور ڈاکوں سے تحفظ دینا ہے تو آپ نے دینا ہے، اور اداروں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو اغوا نہ کریں۔ یعنی کہ محسن اختر جج صاحب جو ہیں کیانی صاحب کا ان کا کہنا ہے کہ جو ہماری انتظامیہ ہے وہ اس وقت بالکل کوئی کام نہیں کر رہی۔ اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے راجہ خرم نواز کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے، یہ نون لیگ کا تھا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگ کے تینوں حلقوں کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے، جن میں سے این اے 46 ہے اور این اے 47 ہے اور این اے 48 ہے۔ یہ تینوں نون لیگ کے ایم این اے تھے، ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے خبر ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی اے کے بالکل اپوزٹ فیصلے دیتی ہے، جان بوجھ کر دیتی ہے، ہینڈلر ان سے کرواتے ہیں۔ بہت یعنی کہ ان فیصلوں کو سن کر افسوس ہوتا ہے، جو کہ پی ٹی اے کے لیے بہت بری خبر ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کالعدم قرار دینے کی جو درخواست دائر کی تھی وہ اس کو 21 فروری تک ملتوی کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی نے ریٹ دائر کی تھی۔ آج جج صاحب جو سپریم کورٹ کے تھے ان کے زیر نگرانی 3 رکنی جو بینچ تھا وہ اس کی سماعت کر رہا تھا، جس میں جج عائشہ تھی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تھے، اور اس کے بعد جو میرے قاضی صاحب تھے یعنی کہ پاپڑ بیچنے والے، یعنی کہ وہ بھی اس کی سماعت کر رہے تھے۔ میرے قاضی صاحب نے آج بہت واضح بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں کہ کس طرح الیکشن یعنی کہ کالعدم قرار دی جائے، کیوں قرار دی جائے، کیا اس کی وجہ ہے۔ حالانکہ ان سے کسی صحافی نے پوچھا تھا کہ قاضی صاحب آپ پر الزام آ رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، تو آج انہوں نے صاف واضح جواب دے دیا کہ مجھے تو کوئی نہیں پتہ کیا ہوا، کدھر کیا واقعہ ہوا، کمشنر کا کیا ہوا، مجھے تو کوئی نہیں پتہ۔ منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن ادھر وہ حد بھی کراس کر چکے ہیں۔ آگے جی راول پنڈی کے بارے میں، راول پنڈی کے 6 ریٹرننگ آفیسر جو ہیں انہوں نے جو ادھر تھے اپنا لیاقت علی چٹھا صاحب کمشنر، جو انہوں نے الزام عائد کیا تھا اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، قومی اسمبلی کے 13 حلقوں میں ریٹرننگ آفیسر کے بیان قلم بند کیے جائیں گے۔ میرے انالیسس کے مطابق ان کے بیانات جو ہیں وہ 1-2 دن میں قلم بند کر دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ صوبائی حلقوں کے 26 صوبائی حلقوں کے جو ہے وہ بھی بیانات جو ہیں ریٹرننگ کے وہ بھی قلم بند کروائے جائیں گے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کے سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، اب وہ اتنی جلدی میں کریں گے کہ سب بلنڈر کرتے جائیں گے۔ اور اس کے بعد تحریک انصاف کا کڑاک، تحریک انصاف کا آج یعنی کہ نے باضابطہ طور پر سنی اتحاد جو ہے اتحاد کونسل سے خیبر پختونخوا سے اتحاد کا اعلان کر دیا گیا، اور فارم بھرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ میرے ایک انالیسس کے مطابق جو پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ وہ بہت یعنی کہ اچھے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد الجزیرہ ٹی وی کی نیوز ہے۔ الجزیرہ نے یعنی کہ ایک بہت واضح بات کہی ہے
الجزیرہ ٹی وی نے اس وقت یعنی کہ ان کے منہ پر تھپڑ رسید کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یعنی کہ جو اس وقت جو الجزیرہ کی خبر ہے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیٹس ہیں وہ 202 بنتی ہیں. یعنی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر اگر رزلٹ اناؤنس کیا جائے تو پی ٹی آئی کی 202 سیٹیں جو ہیں وہ ون کر چکی ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو پتہ ہے. آگے جی پی ڈی ایم کا اجلاس آج پھر ماشاءاللہ ہماری پی ڈی ایم کا جو ہے وہ پی ڈی ایم 2 کا اجلاس اسلام آباد میں طلب کیا گیا. سب چور لٹیرے ڈاکو اس میں شامل ہوں گے اور ڈرامہ بازی کریں گے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، پی ڈی ایم کے حلوے میں کسی نامعلوم افراد نے کچھ زہر ڈال دیا ہے. نون لیگ چاہتی ہے کہ پہلے پی پی کھائے، پی پی والے اس کو کھائیں، اور پی پی چاہتی ہے کہ نون لیگ والے اس کو سب سے پہلے کھائیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جس کو لوگ ڈیزل کہتے ہیں وہ باہر انتظار کر رہا ہے کہ یہ دونوں کھائیں اور ان کا جنازہ میں پڑھاؤں. اور اس کے بعد جو علی امین گنڈا پور ہیں انہوں نے ایک خیبر پختونخوا سے بہت زبردست اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام مسجدوں میں بجلی مفت دیں گے اور یعنی کہ ہر امام مسجد کو 25,000 روپے ماہانہ بھی دیں گے. بھائی آپ ان کو پیسے بھی دیجیے گا اور ان کی رسپیکٹ بھی کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہت اجر کا سبب بنے گا. اور شیر افضل کے بارے میں، علی امین گنڈا پور کے بارے میں ایک اور بڑی خبر کہ انہوں نے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو واضح کر دیا ہے کہ بھائی ہم نے 9 مئی نہیں کروایا، وقت آنے پر ہم ثابت کریں گے کہ کس نے کروایا. یہ بھائی کس کو شک ہے؟ یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ 9 مئی کس نے کروایا اور کون اس کے پیچھے چھپ رہا. شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے بہت بڑا آج ایک دھماکہ کیا ہے. انہوں نے یعنی کہ 6 امیدوار جو ہیں آزاد ان کو منا لی ہے، ان کو یعنی کہ مطمئن کر لیا. لطیف کوسا کے بارے میں یعنی کہ انہوں نے بہت بڑی خبر دی ہے. لطیف کوسا صاحب نے کہا کہ پرنٹنگ پریس دھاندلی کے ثبوت کیمرے دکھائے لیکن الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو نظر نہیں آئے. بھائی ان کی کون سی غیرت ہے؟ ان کی تو غیرت والی میموری میں وائرس ہے، وہ کس طرح دیکھیں گے؟ وہ نہیں دیکھیں گے، نہ ان کو نظر آئیں گے. اور ادھر ایک پاپڑ بیچنے والے نے بھی بیان جاری کیا ہے جو کہ ہمارے آئی جی پنجاب صاحب ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پر حکومت کی طرف سے دباؤ تھا. یہ صرف یعنی کہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ مجھے یعنی کہ جو نگران گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے مجھ سے دباؤ تھا، اس لیے یہ میں نے کروایا. یعنی یہ بھی کسی کو بچا رہا ہے، یہ بھی صرف اور صرف ہینڈلر کو بچا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی شلوار کو پھاڑ کر پیچھے سے کوئی چیز لگا دی ہے. اب یہ اس طرح کے بیان دیتا پھرے گا. اب اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.